ویلکم ٹو دا وی لاگ ود گل بخاری. بہت خوش آمدید میرے وی لاگ میں. آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے میں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی. بات بھی کیا کرنی ہے, سب کو سوچنے پہ, آپ سب سوچ ہی رہے ہوں گے لیکن میں بھی سوچنے پہ مجبور ہوں کہ یہ مسئلہ ہے کیا. جو صحافی ارشد شریف صاحب تھے جو قتل ہو گئے اکتوبر 2023 میں, ان کے قتل کا سو موٹو نوٹس لیا تھا سپریم کورٹ نے, اور میرا خیال ہے دسمبر 2023 میں لے لیا تھا. 6 دسمبر 2023 تھا. اور اس سو موٹو کی پتہ نہیں کتنی ہیئرنگز ہوئی ہیں, لیکن اس کی اگلی ہیئرنگ کیونکہ چند دنوں میں ہے تو, اور اس دوران یعنی دسمبر سے لے کے اب تک سپریم کورٹ میں 2 رپورٹیں جمع ہو چکی ہیں. ایک رپورٹ جی ان کو جمع کرائی گئی جو کہلاتی ہے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ. اس میں تھے جی صرف FIA اور انٹیلیجنس بیورو. اس کے بعد ان کے پاس ایک JIT کی رپورٹ بھی جمع ہوئی جس میں تھے DIG پولیس اسلام آباد کے, ISI کے نمائندے, ملٹری انٹیلیجنس کے نمائندے, اور FIA کے نمائندے, اور انٹیلیجنس بیورو کے نمائندے. یعنی یہ 5 پہ مبنی زیادہ طاقتور ٹیم تھی. اب یہ ہیئرنگ ہونے سے پہلے جو والدہ ہیں ارشد شریف صاحب کی, انہوں نے آج ایک اپلیکیشن ڈالی ہے سپریم کورٹ میں, اور انہیں جو 2 باتیں کہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں کنسپریسی میں بہت سے لوگ انوالو تھے, اور 2 رپورٹس آپ کو مل چکی ہیں جو نہ آپ نے پبلک کی ہیں, نہ آپ نے اس کے اوپر کوئی کام کیا ہے, اور نہ وہ آج تک مجھ کو دکھائی گئی ہیں. آخر کیا ہے ان رپورٹس کے اندر, یہ انہوں نے کہا ہے. دوسری بات انہوں نے بڑی وجہ بیان کر کے کہا ہے کہ جو تفتیش ہے جو ہو رہی ہے, آپ یہ آرڈر کریں میرا خیال ہے کہ اس میں 5 آدمیوں کو شامل تفتیش کیا جائے. ایک عمران احمد خان نیازی, فارمر پرائم منسٹر پاکستان. ایک فیصل وابڈا, فارمر منسٹر. ایک مراد سعید, فارمر منسٹر. ایک سلمان اقبال, CEO ARY. اور ایک عمران ریاض خان جو جرنلسٹ اور ولاگر ہیں. ان 5 کا نام انہوں نے کیوں لیا, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ایسے لوگوں کو شامل تفتیش کیجئے جو کلیم کرتے رہے ہیں ایک طریقے سے یا دوسرے طریقے سے کہ ان کو معلوم ہے کہ کس نے یہ قتل کیا یا کروایا. عمران خان صاحب بہت مرتبہ نام میرا خیال ہے ڈرٹی ہیری کا لے چکے ہیں, اور اوورآل ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے. تو ظاہر ہے ان کے پاس غلط یا صحیح کوئی وجہ ہے جو وہ یہ الزام ان لوگوں پہ, جن بھی لوگوں پہ لگا رہے ہیں. تو یہ بڑی لاجیکل بات ہے کہ ان کو شامل تفتیش کیا جائے. اس کے علاوہ فیصل واڈا صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ اس کو کس نے ارشد کو قتل کیا, لیکن میں نام نہیں بتاؤں گا. تو کیا ایسے لوگوں کو شامل تفتیش نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ارشد شریف کی والدہ صاحبہ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے, یا جو تفتیشی ٹیمز ہیں ان کو خود یہ کرنا چاہیے؟ کیا وہ اپنی جابز نہیں جانتے کہ یہاں متعدد لوگ اور بڑے ویل نون لوگ موجود ہیں جو کلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے؟ اس کے علاوہ مراد سعید صاحب نے بھی ایگزیکٹلی یہی کلیم کیا کہ میں جانتا ہوں, اور انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارے کیے. اور انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ جو ارشد شریف صاحب ہیں ان کا لیپ ٹاپ میرے پاس ہے. کسی نے ان سے جا کر نہ کوئی پوچھ گچھ کی, نہ کوئی لیپ ٹاپ مانگا, نہ کسی نے ریکور کیا, نہ کسی نے پروو کیا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. پھر اسی طرح سلمان اقبال صاحب کا نام اس لیے ڈالا ہے کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے ارینجمنٹ کی تھی ارشد کو باہر بھجوانے کی, اور وہ جو 2 لوگ تھے وقار اور خرم, وہ سلمان اقبال کے جاننے والے تھے, وہی ان کو ہوسٹ بھی کر رہے تھے, وہی ان کا خیال وغیرہ بھی رکھ رہے تھے. لیکن مزیدار بات, اچھا, اور انہوں نے عمران ریاض خان کی بھی کہا ہے کہ ان سے بھی پوچھیں, کیونکہ وہ بھی اپنے ہر وی لاگ میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ارشد شریف کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو چکے ہوئے تھے,
اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو وہ کون تھا والی انہوں نے ایک چلائی، وہ کون تھا کر کے، اور اشارے جو تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف کرتے تھے ہر بات کے لیے. تو یہ ارشد شریف صاحب، اس لیے عمران ریاض صاحب کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اب باتیں کرتے تھے تو انہوں نے بھی اشارے ہر دفعہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیے. تو یہ سارے کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے، اور اس میں عجب بات یہ ہے کہ والدہ ماجدہ کو یہ سپریم کورٹ میں اپلیکیشن دائر کرنی پڑ گئی کہ آپ ان لوگوں کو شامل تفتیش کریں، جو کہ بڑی لاجیکل بات ہے. شامل تفتیش کب کا ہو جانا چاہیے تھا. اچھا، دوسری بات یہ ہے مزیدار کہ جو کورٹ میں ایک فیکٹ فائنڈنگ جو رپورٹ تھی تو بڑی آرڈنری سی. وہ ایسی رپورٹ، اس کو بندیال صاحب نے بہت اپریشیٹ کیا تھا اس فیکٹ فائنڈنگ کو، اور اس میں اپریشیٹ کرنے کی پتہ نہیں ان کو کیا چیز نظر آئی تھی. جو چیز ہر عام پاکستانی کو نظر آ رہی تھی وہ تھا اس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں. اس میں تھا جی کہ یہ بڑا پلانڈ قسم کا قتل تھا، یہ ٹارگیٹڈ قتل تھا. وہ تو سارا کچھ مطلب ظاہر ہی تھا. پھر انہوں نے کہا کہ اس میں ٹرانس نیشنل کردار تھے، اور اسی رپورٹ کی بات کر رہی ہوں، فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کی. اور یہ جو ٹرانس نیشنل کردار تھے یہ کینیا میں بھی تھے، دبئی میں بھی تھے، پاکستان میں بھی تھے، اور اس بات کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. پھر اس فیکٹ فائنڈنگ نے یہ بتایا کہ وہ جو جی ایس یو تھا، کینیا کی وہ جو یونٹ تھا پولیس کا، وہ ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال ہوا. انہوں نے دراصل خود قتل نہیں کیا، یعنی ان کے تھرو ٹرانس نیشنل کرداروں نے قتل کروایا. اور یہ ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے یہ کام پیسے کے لیے کیا یا کسی اور دباؤ میں یا کسی اور وجہ سے کیا، کہ ان کا معاملہ کیا تھا. پھر اس فیکٹ فائنڈنگ میں تھا جی کہ وقار، جس نے سپانسر کیا تھا ارشد شریف کو افریقہ میں اور اس کو مہمان کے طور پہ اپنے پاس رکھا تھا، وہ جو تھا وہ کینیا کی نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ اور دوسری بین الاقوامی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ بڑا ویل کنیکٹڈ تھا. پھر انہوں نے کہا کہ جو خرم تھا وہ جو باتیں بتاتا ہے وہ کامن سینس اور فیکٹس کے ساتھ میچ نہیں کرتی، کہ جی اس طرح سے گولیاں چلیں اور ادھر سے لگیں اور ادھر سے لگیں. کیونکہ اس میں ایک بہت بڑی موٹی بات تھی کہ وہ گاڑی کو دکھایا گیا کہ اس کے پیچھے سے گولی آئی نا، گاڑی کے شیشے میں سے آئی، تو ظاہر ہے شیشے میں سے اگر آئی تو پھر وہ سیٹ کے تھرو گزری، پھر سیٹ کے تھرو گزری تو سینے میں سے نکلی، لیکن سیٹ کے اندر سوراخ ہی نہیں ہے. تو وہ بات بھی بڑی عام لوگوں نے یہ ساری باتیں اخذ کر لی ہوئی تھیں، جو آپ کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے جو انہوں نے سپریم کورٹ کو دی، اور وہ بڑی اپریشیٹ کی گئی. اب آئیے مزیدار بات کے اوپر. مزیدار بات یہ ہے کہ پھر جے آئی ٹی بنی، اور جس میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ 5 ایجنسیاں تھیں، اور جے آئی ٹی نے جو رپورٹ سپریم کورٹ کو دی وہ رجسٹرار نے لینے سے انکار کر دیا کہ یہ میرے سے پڑھی نہیں جا رہی. اس کے بعد کیا ہوا؟ کوئی لیجبل یا جو پڑھی جانے والی ہے وہ کوئی ایسی رپورٹ کا ہمیں نہیں پتہ کہ دوبارہ دی گئی یا نہیں دی گئی، شاید دے دی گئی ہو، لیکن کسی چیز کا کچھ نہیں بنا. اور اب والدہ کہہ رہی ہیں کہ ان لوگوں کو شامل تفتیش کیا جائے. میرا یہاں پہ دیکھیں، یہ تو صاف ہے نا بات کہ اس مرڈر کیس کو کوئی سالو نہیں کرنا چاہتا. جس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں، رپورٹیں جو ہیں یا وہ لی نہیں جا رہی یا ان کو اوپن نہیں کیا جا رہا. بھائی یہ قتل ہوا ہے، آپ کی جے آئی ٹی نے اس میں کیا آپ کو رپورٹ دی ہے وہ آپ پبلک کریں، یا آپ اس کے اوپر ایکشن آرڈر کریں. یعنی اس کے اندر کوئی لوگ اگر آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں تو ان کے اوپر کیس چلائیں. کچھ نہیں، وہ اس کو دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن سوال کچھ اور ہے. دنیا بھر میں جب مرڈر ہوتا ہے یا کوئی بھی جرم ہوتا ہے، لیکن ہم اس وقت مرڈر یا قتل ہی کی بات کرتے ہیں، تو وہاں کی جو ایگزیکٹو برانچز ہوتی ہیں،
CID ہوگی یا پولیس ہوگی یا میٹروپولیٹن ہوگی یا جو بھی جس نوعیت کا ہوگا، تو جو انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہوتی ہیں وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرتی ہیں. پھر انویسٹیگیشن کبھی کبھار بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے، کبھی کبھار مہینوں سالوں لگ جاتے ہیں. لیکن جب وہ انویسٹیگیشن اگر ختم ہو جائے اور اگر پولیس یا جو بھی کر رہا ہے انویسٹیگیٹ وہ کسی نتیجے پر پہنچ جائے، اور اگر کئی بار 30 سال نتیجے پہ نہیں پہنچتے اور وہ کیس کھلا رہتا ہے، لیکن جب بھی وہ نتیجے پہ پہنچتے ہیں وہ ایک مجرم ڈھونڈ نکالتے ہیں یا مجرمان ڈھونڈ نکالتے ہیں، اس کے بعد وہ سب سے لوور کورٹ میں کیس جاتا ہے اور مجرمان یا ملزمان جو ہوتے ہیں ان ملزمان کو پھر کورٹ کے اندر ٹرائی کیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ کو پروسیس پتہ ہے کہ وہ اگر مطلب اگر ایکوٹ ہو جائے تو جو اسٹیٹ ہے وہ اپیل کرتی ہے اس سے ہائر کورٹ میں، اگر وہ کنوکٹ ہو جائے تو ملزم اس کو اپیل کر دیتا ہے، اور کرتے 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 یہ بات ہائیسٹ کورٹ آف دا لینڈ میں جاتی ہے. ہمارا ملک ہے جی، اس میں سپریم کورٹ کود پڑتا ہے، اور کودنے کے بعد سو موٹو لے لیا، انویسٹیگیشن رپورٹس ہمیں دی جائیں. مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کس کام کے لیے. میں نے ابھی نیچے کسی سے بات کی کہ یہ میرا کلیدی سوال ہے کہ ہمارے ملک میں ہر کام الٹا کیوں ہو رہا ہے؟ جن کا کام ہے ان کو کام کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا؟ سپریم کورٹ نے کیا اس کے اندر اس لیے چھلانگ ماری ہے کہ اس معاملے کو دبا دیا جائے؟ کیونکہ کر تو وہ کچھ بھی نہیں رہے. یا وہ اپریشیٹ کر لیتے ہیں رپورٹ کو، یا وہ اس کو ریٹرن کر دیتے ہیں کہ ہم سے پڑھی نہیں جا رہی. اور سو موٹو لینے کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا عام سے مطلب خوفناک لیکن عام کرائم ہے جو پولیس اور انویسٹیگیٹو ایجنسیز کے حل کرنے کا ہے. میں نے پوچھا یہ سوال، میں سمجھنا چاہ رہی تھی ہمارے جو ایک اور استاد رضی دادا صاحب، میں نے کہا مجھے پلیز بتائیں کہ اس میں یہ سپریم کورٹ کہاں سے آیا ابھی تک اگر کوئی انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے مجھے کہا جسٹ فرائنگ دا لچ. یہ جو ہمارا سب سے بڑا کورٹ ہے یہ ہر معاملے میں کودتا ہے اور لچ فرائی کرتا ہے. خدا بہتر جانتا ہے کہ کیوں کرتا ہے، لیکن یہ انویسٹیگیشن کہیں نہیں جا رہی. سپریم کورٹ کیا چھپا رہا ہے، کیوں چھپا رہا ہے؟ ان سوالوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتی ہوں. شکریہ.